ہم نے بھی کیا کیا یار پالے ہوئے ہیں، دوست پالے ہوئے ہیں. ہمارا دوست مطیع اللہ جان جو ہے، آج اس نے اپنا ایک سوال کیا اور اس سوال کو دہراتا رہا. آن کے سابق وزیر اطلاعات جو تھے وہ ہو گئے، غصے میں آ گئے، اور غصے میں آنے کے بعد پھر انہوں نے جو تھا وہ پیڑا سارا منہ بنا کے تو مطیع اللہ جان کے ساتھ بدتمیزی کر دی. مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں ان کے اس طرح کے جتنے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا، اس جیسے کیا نام ہے اس کا، فواد چودھری جیسے، ان کے پاس ایک ہی بہانہ ہوتا، تو لفافہ ہے، تو ٹوکرا ہے، تو یہ ہے، میرے پاس ثبوت ہے. کیڑے ثبوت ہی ماما کٹ کے بخا. اگر اس کے پاس ثبوت ہوتے تو یہ اس دن، جس دن یہ لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے، جس دن مطیع اللہ جان اٹھایا گیا ہے، اس دن یہ سوشل میڈیا ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا تھا نا، تو اس دن نکال کے مارتا نا کہ یہ ہیں پیسے جو کہ مطیع اللہ جان کو فنڈ سے ملتے رہے ہیں، وزارت اطلاعات کے فنڈ سے ملتے رہے ہیں. آج جو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ تم تو کرائے کے ہو، اور تم جو کرائے کے صحافی ہو، اور تم جو لیتے ہو، وہ ان کی ٹیم جو ہے اس نے ٹرینڈ بھی چلایا ہوا ہے. اس کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، آپ اس کے خلاف ٹویٹ کر کے دیکھیں تو دیکھیں پھر کس کس نسل کے گٹر سے، کس کس نسل کا کیڑا نکل کے کس کس نسل کی گالی دیتا ہے. میں نے تو روزانہ پہ دیے 2-2.5 لاکھ گال کاٹ کے سوندے نے مینوں. میں چونکہ ان کو ریگولرلی بلاک کرتا رہتا ہوں، تو اگر ایک چمونا جو ہے وہ 400 آئی ڈیز چلا رہا ہے اور آپ اس میں سے 160 بلاک بھی کر لیتے ہیں، تو 40 میں تو پھر بھی آپ کو گالی دینے آ سکتا ہے نا. تو 200 آئی ڈیز اگر وہ چلا رہا ہے، اور یہ اتنی آئی ڈیز ہی چلا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج پھر وہاں پہ گرما گرمی ہوئی، منہ ماری ہوئی. میں سلام پیش کرتا ہوں اسلام آباد کے صحافیوں کو. یہ کتنے بدذات لوگ ہیں، یہ کتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ پہلے صحافیوں کو نوکری سے نکلواتے ہیں، اور نوکری سے نکلوانے کے بعد کہتے ہیں میں تو اسے صحافی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اور یارو اگر وہ اپنا یوٹیوب کے اوپر آگے کو کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو فواد چودھری تیرے سرٹیفکیٹ کی تو لوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں بالکل تیرے سرٹیفکیٹ کی لوڑ نہیں ہے کسی بھی صحافی کو صحافی بننے کے لیے. اب مطیع اللہ جان نے اگر 28 سال صحافت کے اندر گال دیے ہیں تو اب اس کو تیرے سرٹیفکیٹ کی تو لوڑ نہیں ہے نا. تو کیا بیچتا ہے یار؟ تو میرا مطلب ہے کہ ایک لوٹا قسم کا آدمی ہے، ضمیر فروش قسم کا تو شخص ہے، اور اپنے مفادات کے لیے، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کہ میں منتخب ہو جاؤں، میں وزیر بن جاؤں، تم کیا کیا حرکت نہیں کرتے یار. میرا مطلب ہے اتنے گھٹیا لیول پہ اتر آتے ہو تو پھر ہمیں بھی اترنا پڑتا ہے تمہیں جواب دینے کے لیے. ادروائز تم اس قابل تو نہیں ہو کہ آج کے ولاگ کے اندر تمہارا ذکر بھی کیا جائے. تم ایسی مخلوق ہو کہ جس کا ذکر بھی کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن بہرحال مطیع اللہ جان نے، دیکھیں رپورٹر کا کام شرارت کرنا ہوتا ہے. شرارت وہ اپنے سوال کے ذریعے کرتا ہے اور سوال کا جواب چاہتا ہے. 2 دن سے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا. کیڑی ہو رہی ہے سمجھتے ہو تسی، سمجھتے ہے ہو تسی، بڑے کھچرے ہو، سمجھتے ہو. دیکھیں کل جو تھا، یعنی کہ جب آپ کو یہ ولاگ ملے گا اس سے 2 دن پہلے، وہ جو فیصل جاوید خان صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، قائد ہیں آپ، ٹھیک ہے، دھڑکن ہیں آپ، وہ جو تعارف کرواتا ہے نا، وہ جو ریڈیو کا جوکی بن کے آیا تھا ایک پروگرام کے 250 روپے ملتے ہیں اسے 1 گھنٹے کے، اور 2 گھنٹے کا پروگرام کرے ٹی وی ریڈیو کے اوپر تو 500 روپے ملتا ہے. یہ اس کی مبلغ اوقات تھی، تو اب وہ بلینئر ہو گیا. وہ مطلب کہ مبینہ طور پہ ایک فیک آئی ڈی سے جو واقعات بتائے جا رہے ہیں. یہ تو مجھے ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر جو کانٹریکٹ ہیں سوشل میڈیا کے بھی اور دوسرے بھی میڈیا کو اشتہارات جاری کرنے کے، وہ ان کی فیک کمپنی کے ذریعے جاری ہوتے تھے، اور ظاہر ہے اس کے اندر جو تھا وہ سارے سلسلے ہوتے تھے. تو وہ اب بلینئر بن گئے ہیں. ایک وہ صاحب تھے، اور دوسرا وہ جو درود پڑھ کے جھوٹ نہیں بولتا، ہاں سرٹیفائڈ جھوٹ جو بولتا ہے، درود پڑھنے کے بعد بولتا ہے. وہ یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے سپریم کورٹ سے باہر نکل کے نا پوڈیم پہ لوگوں کو اپنا بھاشن دینے کے لیے. تو جب سارے حالات ساتھ تھے، جب ابا جی کا تبادلہ نہیں ہوا تھا پشاور، تو اس وقت تو میڈیا کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی تھیں. تو اس وقت جو تھا وہ جناب یہ باہر نکل کے یہ شیدہ ٹلی غائب ہے آج کل. ویسے وہ پہلے دن یہ بیان دے کے بھاگ گیا. اس نے کہا کہ جناب طریقے پہ طریقے ڈلتی جائیں گی اور الیکشن آ جائیں گے اور اپوزیشن کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا ہے. پتہ نہیں وہ اس نے شیدہ ٹلی نے کہا جی، اور اس کے بعد وہ غائب ہے. اس کے بعد نہیں وہ سامنے آیا. میں کہتا ہوں شیدہ ٹلی تو آپ کو پوری واردات سنا کے نکل گیا. اب آپ یقین نہ کریں تو میں آپ کا کیا کروں. تو خیر، شیدہ ٹلی آ کے ٹائم الگ لیتا تھا،
میڈیا کا پورے کیمرے 26 کے 26 کیمرے اس پہ فوکس ہوتے تھے، وہ لمبے لمبے بھاشن دیتا تھا. اور اس کے بعد جو تھا اللہ آپ کا بھلا کرے پی ٹی آئی کی ٹیم الگ آیا کرتی تھی، اس کے وکلا الگ بتایا کرتے تھے. وہ ایک خاتون بڑی وہ جو ہے نا وہ مطلب کہ وہ ہر جگہ پہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، تو وہ خاتون بھی ساتھ ہوتی تھیں، ہر فریم کے اندر آنا ان کے فرائض منصبی میں شامل ہوتا تھا. ویسے میں خاتون کو ڈھونڈتا رہا، وہ کوئی ایم پی ایم این اے کی سیٹ پہ منتخب ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ عظمیٰ کاردار جو تھیں وہ لاہور سے جا کے منتخب ہو گئیں سکرین کے اندر گھس گھس کے. ٹھیک ہے، آج کل وہ ترین گروپ میں پائی جاتی ہیں، سمجھ گئے. ہاں لیکن وہ خاتون جو ہے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، مجھے خواتین کے نام یاد ہی نہیں رہتے ہیں، یاد رکھ کے مرنا ہے، مائی بڑی ڈاٹی ہے. ٹھیک ہے، مجھے یاد ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی شکل مجھے یاد رہتی ہے کہ وہ کس طرح ساتھ میں ایسے کر کے گچی میں سے نکال کے تو وہ ہر جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے، وہ ایسے کر کے جناب جا کے ادائیں کرتی ہے اور اپنی تصویریں اور ویڈیوز پی ٹی آئی کے ہر میں اس میں پہنچاتی ہے. خیر وہ جناب کھڑے ہوئے تھے تو ان کو میڈیا نے کہا جی آپ کی بات پوری ہو گئی ہے تو چلو پھر. یار ایسے نہیں کرتے بھائی، لیکن وہ چونکہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے پوڈیم، انہوں نے کہا گل پوری ہو گئی ہے نا، آپ نے بات پوری کر دی نا، چلو پھر چلو. بھائی انہیں 3-4 دفعہ کہا ہے اور یہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا جی تھینک یو ویری مچ کہہ کے وہاں سے چلے گئے. یہ پہلے دن ہوا ہے. اور دوسرے دن اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جا کے کہا ہوگا کہ یار وہ جرنلسٹ بفرے ہوئے ہیں، وہ بڑی بےزتی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جتنے لوگ انہوں نے کہہ کے میڈیا ہاؤسز سے نکلوائے تھے، جن کی نوکریاں ختم کروائی تھیں، اب ظاہر ہے کہ ان کو پتہ چلا ہے. ٹھیک ہے، وہ فلم نہیں ہوتی ایک پنجابی فلم کے اندر نا ایک کریکٹر ہوتا ہے، وہ اس نے جناب کوئی نہ کوئی چیز پکڑی ہوتی ہے، اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھ نہ کسی کو. پوری فلم میں اس کے اوپر نا ایک ہی گانا چلتا رہتا ہے اور پاگل ہوتی ہے، وہ گھومتی رہتی ہے. فلم کے آخر میں جب ویلن ہیرو کے ہتھے چڑھتا ہے اور ویلن ہیرو اس کو بھشما کرنا شروع کرتا ہے تو وہ پھر آ جاتی ہے کہہ کے لگاتی ہوئی اور اس موقع پہ کہتی ہے اس کو اور مار. یہ جو بے روزگار جرنلسٹ ہیں نا بیچارے، ان کو 3 سال کے بعد 3.5 سال کے بعد یہ کہنے کا موقع ملا اینو ہور مار. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اپنا بھی تو مطلب کہ جن کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، جن کی بیویاں جو تھیں وہ بیماریوں سے مر گئیں، وہ تو انہوں نے کہیں تو اپنا یہ کتھارسس کرنا ہے. تو خیر یہ والے جو تھے ان میں تو شاید وہ نہ ہوں، لیکن بہرحال نمائندگی تو انہیں کی کر رہے تھے. تو انہوں نے اس کو پھر سوال کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمیں اپنا بیان پورا کر لینے دیں. انہوں نے کہا آپ کا بیان کیا ہے، آپ پہلے اس سوال کا جواب دیں. تو پھر یہ ہو گیا. تو مطیع اللہ جان جو ہے نا بڑی خوفناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے. بھائی دورانی نے تو آفس میں بیٹھ کے خبر فائل کر دی تھی نا، تو اس کو میدان کے اندر جس نے فالو اپ کیا ہے وہ اس کا نام مطیع اللہ جان تھا. وہ جہاں پہ بھی فیصل واؤڈا آتا تھا تو وہ اسے کہتا تھا کہ پائن استعفیٰ کس دن دیتا سر. ٹھیک ہے، اور فیصل واؤڈا آگے سے واو کرنا شروع ہو جاتا تھا. بھائی کس جگہ پہ اس نے جا کے اس سے یہ سوال نہیں پوچھا، اور فیصل واؤڈا نے اس کے ساتھ جتنی بھی بدتمیزی کی ہے اس نے برداشت کی ہے. سوال اس کا وہی رہا، استعفیٰ کب دیا تھا، اور فائنلی اسی بنیاد کے اوپر اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ اس نے استعفیٰ کس بنیاد کے اوپر دیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب، اور جب وہ اس فیصلے کے خلاف، اس کا خیال تھا کہ اس کو جو ہے وہ عدلیہ سے ریسکیو کر لیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کا سٹے دینے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی سٹے دینے سے انکار کر دیا. فلیگرنٹ وائلیشن تھی، اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. اس کے باوجود عدلیہ نے اس کو 3 سال انجوائے کروایا اور وہ وزیر رہا. اب سپریم کورٹ اوپن اینڈ شٹ کیس تو نہیں نا یاد دے سکتی، ٹھیک ہے نا. تو پھر جناب وہ انہوں نے تو پیچھا اس کا مطیع اللہ جان نے رکھا، اس کا ککھ نہیں چھوڑا، اس کا بیڑا غرق کر کے، اس کو ٹوکری کر کے، اس کو بزت کر کے وہ پلٹا. اور اس کے بعد پھر جناب اب وہ پڑ گیا ہے مطیع میرا بھائی پیارا. ٹھیک ہے، میں اسلام آباد جاؤں تو میرا میزبان بھی ہوتا ہے. اب وہ پڑ گیا بھائی جان اس کے پیچھے، فواد چودھری کے پیچھے. فواد چودھری تمہارے دونوں جلسوں سے واضح تھا کہ الیکشن میں تمہیں کتنے ووٹ ملنے تھے. شکریہ کرو
ان کے اپنے جنہوں نے RTS بند کر کے تو تمہیں منتخب کروایا تھا، تم ان کا اسٹریٹجک ایسٹ ہو، وہ تمہیں کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے، ورنہ تم ٹی وی کی اینکرنگ شروع کر دینا، جس طرح تم نے یتیم ہونے کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں جو تھی وہ ٹی وی اینکرنگ شروع کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، جب کہیں پہ بھی جگہ نہیں ملی تو پھر تم وہاں پہ گھس گئے تھے، اگرچہ بعد میں تمہیں جلد ہی تمہارے جو ہیں سرپرست انہوں نے ایڈجسٹ کروا دیا تھا، لیکن تم فی الحال کچھ عرصہ ٹی وی کے اینکر بھی تو رہے ہو نا۔ تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ اس سیشن میں پھر آپ کو ٹی وی اینکرنگ کرنی پڑ جانی ہے۔ شہید ٹلی نے تو کہہ بھی دیتا ہے کہ میں ٹی وی اینکرنگ وال چلا جاؤں گا۔ یہ ٹی وی اینکرنگ جو ہے نا، یہ ان کی سیف جو ہوتی ہے نا وہ پوسٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کہہ لیں کہ OSD بنا کے نا تو ان کو ادھر کر دیا جاتا ہے کہ 15-20 لاکھ روپے تے ادھر ذرا عیاشی کٹو، ظہیر الدین بابروان ہو، یہ ہو، اب شہید ٹلی بھی صف میں آ گیا، یہ ہوں، اس سے یہ ریلیونٹ رہنے کی کوشش کرتے ہیں نا، میڈیا پہ پہنچ کے پھر اینکر بن کے تو بڑی آواز کے اندر تو مطلب کہ اس کی آواز اتنی اریٹیٹنگ ہے کہ یار آڈیو کے کسی بھی سٹینڈرڈ کے اوپر اس بندے کو ٹی وی پہ اینکر نہیں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ حکومت کی فرمائش تھی تو پھر وہ جو ہے اس فرمائش کے اوپر گمنام نامی لوگ بیورو چیف اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ اینکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہو گیا اس وقت، ٹھیک ہے، وہ باریک آواز والا جو ہے اب بھی وہ چیختا ہے تو گلے کو بہت چبھتا ہے، تو اب یہ تیری چیخیں نکلوائے گا انشاءاللہ مطیع اللہ جان نا، جب ہر پریس کانفرنس میں آپ کا پیچھا کرے گا۔ بہترین طریقہ ہے واپس جا کے نیو جوائن کر لو، ٹھیک ہے، اور اتنے ٹی وی پہ اینکرنگ شروع کر دو۔ اگر چودھری عبد الرحمان آپ کو جوائننگ دے دے، اور جو آپ نے نصر اللہ ملک کے ساتھ کی ہے پچھلے کم از کم 1 سال کے اندر، اور جس طرح آپ نے ان کو وکٹمائز کیا ہے سید طلعت حسین کا پروگرام شروع کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی اگر وہ بڑے ظرف کے لوگ ہوں گے اور یقیناً ہوں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ اینکرنگ دے دیں گے، اور پھر تیرا کوئی مقام نہیں بنتا پئی اپنا چودھری، تو پیچھے تیرے پہ آ گیا، پیچھے جناب کے پڑ گیا مطیع اللہ جان، اب اللہ دے اور بندہ لے۔ میں جناب چودھری صاحب کے لیے ان کی پولیٹیکل کیریئر کی سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی مسخرہ بھی ہونا چاہیے نا، مطلب کہ فلم کے اندر ایک مسخرے کا کریکٹر ہوتا ہے نا، تو یہ ہونا چاہیے یار، فلم بڑی سیریس ہو جاتی ہے ورنہ اس طرح کے مسخرے کے بغیر۔ تو بہرحال مطیع اللہ جان تیرے پیچھے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور میری تمام تر سپورٹ مطیع اللہ جان کے لیے ہے، اور آپ کے لیے آپ کے جو اینڈ ہونے جا رہا ہے اس کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے۔ تو چودھری صاحب تیاری پھاڑ لو، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں سعودی عرب جانا پڑے، نوکری شوکری کرن، اینکری شیکری قاعدہ نہ ملے اس دفعہ۔ اللہ تمام میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔